ایک بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے، جب وزن بڑھ جائے یا موٹاپے کی وجہ سے شوگر زیادہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ جو آپ نے جیپنیز ریسلرز دیکھے ہوں گے، پہلوان جو ہوتے ہیں، سومو پہلوان، اتنے موٹے ہوتے ہیں، کتنے 100 کلو ان کا وزن ہوتا ہے، اور موٹے ہونے کے باوجود ان کا شوگر کے ہونے کا رسک اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مجھے اور آپ کو ہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور چینل ٹائم آؤٹ وتھ ڈاکٹر عثمان۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، انتہائی کامن ڈائبٹیز میلائٹس، جس کو ذیابیطیس موسٹ کامنلی آپ شوگر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھر اگر کوئی مہمان آتا ہے اور آپ ان کے سامنے کوئی مشروب میٹھا کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں کھا سکتے، ان کو شوگر ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے ملیں گے آپ کو شادیوں میں کہ اس دن وہ میٹھا کھاتے ہوئے اپنے فیملی سے پکڑے جائیں گے اور وہ بولیں گے کہ خیر ہے، آج تو شادی کا دن ہے، آج تو کھا سکتے ہیں۔ بہت کامن ڈیزیز اور بہت امپورٹنٹ، اور اس کو ہماری جو پچھلی ویڈیو تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کائنڈلی وہ جا کر دیکھیں، ہائی بلڈ پریشر پہ۔ یہ دونوں بیماریاں جو ہیں یہ سسٹرز ہیں سمجھیں آپس میں، اور ان دونوں کا ایک ساتھ ہونا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ڈائبٹیز ہوتا کیا ہے؟ ڈائبٹیز کی دو مین ٹائپس ہیں، جسے ایک کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے، دوسرے کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز زیادہ تر جو ہوتی ہے وہ ینگ ایج میں ہوتی ہے، بچپن کی عمر سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کی علامات بہت جلد سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں ہمارے پاس موسٹ کامنلی بار بار پیاس کا لگنا، بار بار پیشاب کی حاجت ہونا، اور بھوک کا لگنا، اور اس کے ساتھ وزن میں انتہائی کمی ہونا شامل ہے۔ اور ایسے مریضوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو انسولین لگائی جائے۔ کیونکہ جو ہمارے پینکریاز یعنی کہ لبلبے میں جو ایریا قدرت نے ہمیں دیا ہوا ہے جو کہ انسولین بنا رہا ہے، اس کے خلاف آٹو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، یعنی کہ ہمارا جسم خود ہی اس کو تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں میں انسولین کی پہلے کمی اور اس کے بعد بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو مجبوری ہے کہ ہر کھانے سے پہلے ان کو، یا پھر ان کے ایک پیٹرن بنایا جاتا ہے جس کے مطابق ان کو انسولین کے انجیکشن خود کو خود لگاتے ہیں یا ان کو لگائے جاتے ہیں۔ زیادہ کامن بیماری کون سی ہے؟ وہ ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جو کہ پہلے تو ہم جب پڑھا کرتے تھے تو وہ بڑی ایج کے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جب کوئی 40-45 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو ان کو یہ بیماری آتی ہے، لیکن ساتھ اب یہ بیماری ہمارے ینگ اور جو 20 سے 30 سال کی عمر ہے، اس ایج میں یہ بیماری سامنے آنے لگ گئی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اس بیماری کی علامات کبھی بھی یکدم جلدی نہیں آتی ہیں، اس بیماری کی علامات کو آتے آتے وقت لگتا ہے، اسی لیے یہ بھی اپنی بہن یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کی طرح خاموش قاتلوں میں شامل ہے۔ اگر یہ بیماری کسی کو ہوگی تو اس میں علامات کیا کیا آئیں گی؟ سب سے کامن، اگر شوگر ایک خاص لیول سے اوپر تک رہتا ہے تو اس کے بعد خون میں گلوکوز یا مٹھاس کا لیول ایک لیول سے زیادہ رہنے کے بعد آپ کو زیادہ پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے، اور چھوٹے پیشاب کی حاجت بھی بار بار ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بیماری ہو چکی ہو تو پھر وزن میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کیا علامات ہیں؟ ان میں کندھوں پر بوجھ محسوس ہونا، تھکاوٹ محسوس ہونا ہر وقت، مردانہ کمزوری، اس کے علاوہ زخم کا جلدی ٹھیک نہ ہونا، گردے کے امراض، آنکھوں کے موتیے سے لے کر الغرض جسم کے تقریباً تمام عضو پر اس بیماری کے کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ بیماری بلڈ پریشر کے ساتھ بھی مل جائے اور اگر وہ انسان اسموکنگ بھی کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں مل کر جو بڑی بیماریاں ہیں ان کے رسک کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بلڈ پریشر میں ڈسکس کیا تھا، تو ہائی شوگر کی وجہ سے خون کی جو شریانیں ہیں وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور سخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ خون کی شریانیں دل کی طرف جا رہی ہیں تو بلڈ پریشر کی طرح یہ بھی ہارٹ اٹیک کروا سکتی ہے، اگر وہ دماغ کو جا رہی ہیں تو یہ اسٹروک کروا سکتی ہے، اگر گردے کی رگ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ کو گردے کے امراض ہو سکتے ہیں۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز والے مریضوں کو ان کی پیچیدگیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں سب سے اہم چیز اعصاب کی کمزوری یعنی کہ نرو ڈیمیج ہوتا ہے،
جس کی وجہ سے اگر وہ نرو یا وہ اعصابی کمزوری پیروں کی طرف ہے تو اس انسان کو اپنے پیروں پہ ہونے والے زخم کے بارے میں نہیں پتہ چلے گا، اس کی نارمل سینسیشنز جو ہیں وہ اس کو فیل نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے اگر کوئی زخم ہو جاتا ہے تو وہ زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ خون کی رگوں کو بھی تنگ کر دیا ہے اسی طرف کی، تو وہ زخم بھی نہیں ٹھیک ہوگا اور وہاں پہ جو سینسیشن ہے وہ بھی نہیں ٹھیک جا رہی۔ تو اور تیسرا کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے ان لوگوں کا زخم جلدی ٹھیک ہوتا بھی نہیں، ان کا ہیلنگ پروسیس سلو ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ زخم، چھوٹا سا زخم جو ہے وہ خدا نخواستہ وجہ بن جاتا ہے بعض اوقات پوری پہلے پیر کاٹنے کا یا پھر ٹانگ تک کاٹنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہمارے پاس اور کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ زیادہ عمر تک شوگر کا ہائی رہنا، زیادہ ٹائم تک شوگر کے ہائی رہنے کی وجہ سے آنکھوں کا موتیہ، اس کے علاوہ گردوں کے امراض ہو سکتے ہیں، دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، برین کا سٹروک ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا گیسٹرو انٹیسٹینل سسٹم ہے، یعنی کہ خوراک کی نالی اور اس کے بعد جو نیچے ہمارے پاس چھوٹی آنت اور بڑی آنت، اس کی بھی سینسیشنز کم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے قبض کی شکایت اور بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ایک بہتر انداز میں گزارنا ہے، ان چیزوں کی پیچیدگیوں سے اپنے آپ کو جتنا ہم دور رکھ سکتے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، ہیلدی لائف سٹائل کو اپنائیں، بری چیزوں کو زندگی سے نکالیں، خوش رہنے کی کوشش کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اور اگر آپ صحت مند ہوں گے تو آپ سے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خوش رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور ہماری آنے والی جو سیریز ہے اس ڈائبٹیز کے بارے میں بھی ہم مزید کچھ باتیں کریں گے، وہ بھی آپ نے لازمی دیکھنی ہے، اور اگر آپ کے کوئی سجیشنز ہیں یا کوئی کویسچنز ہیں ان کو کائنڈلی کمنٹ میں لکھیے، ہم کوشش کریں گے ان کا آپ کو اچھے سے جواب دیں، یا پھر اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویڈیو بنائیں تو ہم اس پہ اپنی ویڈیو بھی بنائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اینڈ فار دا ٹائم بینگ ٹائم آؤٹ۔